بین سٹوکس کی جو کوالٹی ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا کے ٹاپ آل راؤنڈرز میں وہ بے شمار ہوتے ہیں، لیکن انگلینڈ نے ان کے بغیر بھی کھیلا ہے، اور نہ صرف ابھی، پہلے بھی ان کے بغیر کافی کھیلا ہے، اور ان کی سٹرینتھس جو ہوتی ہیں وہ ایک بندے سے نہ کم ہوں گی، نہ مطلب اس میں کوئی ایسا اضافہ ہوگا۔ اگر آپ ان کی پلینگ 11 دیکھیں کافی بیلنسڈ ہے، ان کے پاس آل راؤنڈرز ہیں جو بیٹنگ بھی کرتے ہیں، 2 اسپنرز بھی کھیل رہے ہیں، جو روٹ ایک ایکسٹرا آپشن دیتی ہے اسپن میں، 3 فاسٹ بولرز ہیں، بیٹنگ ڈیپ ہے، تو جی ان کو لاس انڈیویجول کا ضرور ہوگا، لیکن پھر بھی 11 کی سائڈ ہے، 16 کا اسکواڈ ہے، کافی کمپیٹیٹیو ہے۔ تو سری لنکا نے کچھ چیزیں دکھائیں، لیکن دیکھیں یہ کنڈیشنز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ پاکستان میں سیریز ہو رہی ہے، اگر ہمیں کسی چیز سے لیسنز لرن کرنے چاہیے یا انسپریشن ڈرا کرنی چاہیے، وہ ایک تو اپنی جو لاسٹ سیریز انگلینڈ کے ساتھ ہوئی تھی، اس گراؤنڈ پہ بھی ہم کھیلے تھے، کافی قریب آئے تھے ٹیسٹ میچ جیتنے سے، تو ہمیں ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہم کلوز تھے اس سیریز میں، اپرچونیٹیز تھیں جیتنے کی، اور وہی ایک مسٹیک ہے جو آئی تھنک ہم نے ایز اے ٹیسٹ اسکواڈ کافی ریپیٹ کی ہے، جو میرے ٹینیور میں بھی ہوئی ہے، کہ میچ وننگ پوزیشنز میں آ کے ہم سے میچز سلپ ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایز اے سائڈ اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کرنا ہے، کس طریقے سے ہم جو انگلینڈ کی پلینگ 11 ہے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور اپنی بہترین کرکٹ کھیلیں 5 دن۔ ہمیں ان کا سٹائل پتہ ہے کہ انہوں نے کس سٹائل سے کرکٹ کھیلنی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، ہماری کیا اسٹرینتھس ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی پلینگ 11 میں بھی ایک کلیئرٹی رکھی ہے، کنڈیشنز دیکھتے ہوئے، اپوزیشن دیکھتے ہوئے۔ آج ہم نے اس لیے سائڈ اناؤنس کی ہے کیونکہ ہم اپنے مائنڈ میں کلیئر ہیں کہ یہ ایک بیسٹ 11 ہے، یہ ایک ہمیں بیسٹ بیلنس ملتا ہے۔ اگر ایک آدھ چیز پن پوائنٹ کر سکوں، عامر جمال کے آنے سے ہمیں سیم ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ایک ایج ملتا ہے، پلس انہوں نے اپنی بیٹنگ کیپیبلٹیز بھی دکھائی تھیں آسٹریلیا میں، اور باقی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ذرا سی اپنی پلینگ 11 میں کنسسٹنسی رکھیں، موقع دیں، کیونکہ یہ وہ انڈیویجولز ہیں جنہوں نے پہلے بھی پرفارم کیا ہوا ہے، پاکستان کو میچز بھی جتائے ہوئے ہیں، اور بس ایک ایز اے سائڈ کلک کی بات ہے کہ ایک ہم اچھا ادھر سٹارٹ لیں جو ہمیں ایز اے سائڈ ٹیسٹ سائڈ مومنٹم دے سکتی ہے۔ جو ٹیسٹ میچ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ایک دن میں آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، 5 دن کا کھیل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ گیم کافی چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ پلینگ 11 یا ایون اسکواڈ اناؤنس کرتے ہیں، آپ پوری سیریز کو دیکھتے ہیں، آپ پورے 15 دن کو دیکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چینجز آئیں گی سچویشن میں جو ٹیسٹ کرکٹ میں ہر دن آتی ہیں، ہم ان سچویشنز کو کیسے ٹیکل کر پائیں گے۔ جہاں تک ہماری اسکواڈ کی بات کی، آپ 8 بیٹسمین اس لیے کھلاتے ہیں، ایون ہمیں بنگلہ دیش سیریز میں تھوڑا سا نقصان ہوا کہ 7 کے بعد ہمیں اس طریقے سے رنز نہیں ملے جو ہمیں عامر جمال نے آسٹریلیا میں دیے تھے، تو وہ ایک چیز تھی۔ دوسری، ان کی 3 میچز میں 18 وکٹیں تھیں، اس کا بھی ہمیں لاس ہوا تھا کہ ایک بندہ جو انٹرنیشنل سٹیج میں آیا اس نے پرفارمنسز دیں، اور پھر انفارچونیٹلی تھرو انجری وہ نہیں کھیل پایا۔ سیکنڈلی، آپ نے اسپن ڈپارٹمنٹ میں کور کرنا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابرار اور سلمان علی آغا کے ساتھ ہمیں وہ 2 آپشنز ملتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ جب بھی اپنی فاسٹ بولنگ آپ ہماری دیکھ لیں، ہم نے 3 سیمرز کھلائے ہیں، شاہین شاہ، نسیم شاہ، عامر جمال کے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ کوریج ملے جو ہمیں 5 دن کوئی بھی سچویشن ہے اس میں ہم اس کو ٹیکل کر سکیں۔ جہاں تک آپ نے انگلینڈ کی بات کی، جی ان ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے، ان ایکسپیرینس ہماری ٹیم میں بھی ہے، بٹ ان کے پاس جو ان کے دوسرے 2 سیمرز ہیں، گس ایٹکنسن نے ابھی انٹرنیشنل کرکٹ سٹارٹ کی ہے، ان کا سٹارٹ بہت اچھا رہا ہے۔ برائڈن کارس انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں انگلینڈ کے لیے، وائٹ بال کھیل چکے ہیں، کنسسٹنٹ ریڈ بال بالر ہیں ادھر ڈرم کے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں آپ کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اور جو چیز ان نون ہوتی ہے اس پہ آپ کو ذرا واچفلی اور کیئرفلی اور زیادہ آپ نے اس کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ پلان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جب کوئی نیا بالر آتا ہے اس کی کیا اسٹرینتھس ہوتی ہیں، کیا ویکنیسز ہوتی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن سے پلیئر اترے گا اس کو فل رسپیکٹ دی جائے گی، اس کے اسکل سیٹ کو اسیس کریں گے کہ ان کنڈیشنز میں اور اپوزیشن کی اسٹرینتھ اور ویکنیس دیکھتے ہوئے ہم کیسے ان کو ٹیکل کر سکیں۔ بالرز کو تھوڑا ڈفرینٹلی دیکھنا ہوتا ہے، کنسیڈرنگ کہ بالرز کے ورک لوڈز کیا ہیں، آگے کرکٹ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس سیریز کے بعد بھی شاہین ہے، نسیم ہے، مے بی عامر جمال ہیں،
ان کو مے بی شاید وائٹ بال کرکٹ بھی آسٹریلیا میں جو ون ڈے 5-6 دن بعد وہ بھی کھیلنا ہوگا. تو بالرس کی تھوڑی سی آپ فاسٹ بالرس کی تھوڑی سی آپ اس میں روٹیشن لاتے ہیں, پالیسی میں روٹیشن لاتے ہیں. اسپنرز پہ آپ پھر بھی کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں, جیسے ابرار لاسٹ ٹیسٹ میچ کھیلا, ہمیں لگا کہ اسی کو یہ ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہیے. فاسٹ بالرس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, انجریز ہوتی ہیں, ورک لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے, جس میں روٹیشن تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. اور ہمیں لگا کہ شاہین اور نسیم کو ایک تھوڑا سا بریک ملا, بٹ بریک بھی ایسا ملا جس میں وہ ان ٹچ رہے اپنی اسکل کے ساتھ, کہ انہوں نے چیمپئنس کپ کھیلا. آئی تھنک شاہین نے میکسیمم اوورس کیے چیمپئنس کپ میں بھی, تو بولنگ ردم بھی اس کی تھوڑی سی اس میں آئی ہوگی. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں شاہین شاہ اور نسیم شاہ فریش ملیں فرام دا بنگلہ دیش سیریز, کہ ہم ان کو یہ سیریز سٹارٹ کروائیں.